ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی انسانی کھال سے بنا لیمپ دیکھا ہے یا کبھی انسانی چربی سے بنا صابن استعمال کیا ہے یا کبھی ایسے صوفے پہ بیٹھے ہیں جس کو زندہ انسان کی کھال سے تیار کیا گیا ہو؟ یقیناً آپ نے ان سب کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم آپ کو آج تاریخ کی ایک شفاق عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے یہ تمام کام ذاتی خوشنودی کے لیے سر انجام دیے۔ اس ظالم ترین عورت نے نہ صرف انسانی اعضاء سے ہینڈی کرافٹ تیار کیے بلکہ انہیں تحفے کے طور پہ اپنے عزیزوں میں بھی تقسیم کیا۔ یہ جنونی عورت کون تھی اور اس کے مظالم کی داستان کتنی دردناک ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ ناظرین گرامی، اس عورت کو تاریخ میں آئلزے کوچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہٹلر کی فوج میں شامل ایک جرمن فوجی عورت تھی جس نے جلادوں سے بھی بڑھ کر کام کیا۔ آئلزے نام والی عورت پتھر دل عورت تھی جو قیدیوں کے لیے بنائے گئے ایک جنگی کیمپ میں تعینات تھی، جہاں بھیجے جانے والے قیدیوں سے کوئی خوش نصیب ہی زندہ بچ کر نکلتا تھا، ورنہ آئلزے کوچ، اس کے شوہر اور اسی جیسے جنرل فوجی انہیں غیر انسانی اذیتوں دے کر زندگی کی قید سے نجات دے دیتے تھے۔ آئلزے کوچ کے واقعات جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ دوسری جنگ عظیم کے ایک بدنام زمانہ ٹارچر کیمپ اوچین والڈ میں پیش آئے تھے، جہاں آئلزے اور اس جیسے فنکار اپنے قیدیوں پر مشق ستم کیا کرتے تھے۔ وہ مرنے والے قیدیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سے مختلف کارآمد اور منفرد دستکاریاں بناتے تھے۔ کبھی کبھی وہ کچھ نیا کرنے کے لیے وہ زندہ انسانوں کو ہی نشانہ بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کے تیار کردہ ڈارک آرٹیفیکٹس آج بھی عجائب خانوں میں ان کے ظلم اور بربریت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک میوزیم کی الماری میں سکڑے ہوئے سروں کی ٹرافیاں بھی موجود ہیں، تو قریب ہی ایک میز پر وہ لیمپ سجا ہوا ہے جس کا شیڈ انسانی جلد سے بنا ہوا ہے۔ ساتھ میں وہ لیڈی پرس بھی ہے جسے کسی بدنصیب قیدی کے چہرے کی جلد اتار کر بنایا گیا، کیونکہ اس پر آنکھوں کے پپوٹے ابھی بھی چپکے ہوئے ہیں۔ معزز دوستو، آئلزے کوچ ان کاموں میں اکیلی نہیں تھی۔ جرمنی میں موجود تمام قید خانوں کا انچارج ڈاکٹر وارنر، دوسرے جرمن فوجی اور افسر اور سپاہی بھی ان کاموں میں اس کے شریک جرم تھے۔ ورنر نے 2 یہودی قیدیوں کے چہروں کی کھال اتار کر اس سے جوتے تیار کیے اور وہ ہٹلر کی محبوبہ ایوا کو تحفے میں دے دیے، جسے لینے سے ہٹلر کی محبوبہ نے انکار کر دیا۔ اسی ڈاکٹر نے قیدیوں کی کھال سے چشمے اور چاقو کے کور بھی بنائے تھے جنہیں وہ اپنے دوستوں کو تحفے میں دیا کرتا تھا۔ انہی چاقوؤں سے وہ زندہ قیدیوں کو اذیت دینے اور مر جانے والوں کی لاشوں کی کھال اتارنے کا کام کرتا تھا۔ آئلزے کوچ دراصل کیمپ کمانڈنٹ کی بیوی تھی اور میاں بیوی کی مشترکہ درخواست پر اسے شوہر کے ساتھ ہی اسی کیمپ میں تعینات کیا گیا تھا۔ وہ شوہر سے فرمائش کر کے قیدی چھانٹی کرتی تھی اور انہیں ٹارچر کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ کیمپ میں ہی واقع ایک کمرے کو آئلزے نے تفتیش کے نام پہ اذیت گاہ بنایا ہوا تھا، جہاں آئے دن اس کے ٹارچر کے نتیجے میں قیدی مرتے رہتے تھے۔ انہی کی لاشوں کو وہ اپنے دست ستم سے انسانی دستکاریوں میں تبدیل کر دیتی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ پولینڈ سے گرفتار ہو کر آنے والے جنگی قیدی تھے، کیونکہ آئلزے پولش لوگوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس کی وجہ اس نے کبھی نہیں بتائی اور نہ ہی کوئی اس پس منظر سے واقف ہے، اور نہ ہی کبھی کسی بات یا تہمت کی کبھی آئلزے نے پرواہ کی۔ قیدیوں پر سنگین ٹارچر پر آئلزے پر مقدمات بھی چلائے گئے۔ معزز دوستو، جب برطانیہ کی عدالت نے آئلزے پر مقدمات کی شروعات کی تو متعدد ایسے گواہ پیش ہوئے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود اسے قیدیوں پر ظلم کرتے، ان کی کھال اتارتے اور اس سے مختلف اشیاء آرائش بناتے دیکھا تھا۔ یہ بھیانک چیزیں نہ صرف وہ اپنے گھر میں سجا کے رکھتی تھی بلکہ دیگر اپنے جیسی فوجی افسروں اور ان کی بیگمات کو تحفے کے طور پر بھی پیش کیا کرتی تھی۔ آئلزے کا ایک شوق یہ بھی تھا کہ جن قیدیوں کے جسم پر ٹیٹو ہوتے تھے ان قیدیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی
جہاں جہاں ٹیٹو ہوتے جسم کا وہ حصہ چاقو سے تراش لیتی۔ اس سے زندہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ اس لیے جن قیدیوں کے جسم پر ٹیٹو نمایاں نہیں ہوتے تھے وہ انہیں پوشیدہ ہی رکھتے تھے تاکہ اس ڈائن سے اور اس کی نظر سے بچ سکیں۔ مورخین کے مطابق آئلزے کوچ نے یہ ظلم کی عادت اپنے شوہر کو دیکھ کر اپنائی تھی، اس لیے جب دونوں میاں بیوی کی انسانی ظلم و ستم کی بات عام ہوئی تو نازیوں نے پہلے میاں یعنی کمانڈنٹ کارل کوچ کے خلاف قیدیوں کو غیر ضروری طور پر سزا دینے اور جنگی ساز و سامان، راشن اور دیگر اشیاء کی خریداری میں بدعنوانی کے الزام میں مقدمہ چلایا اور جرائم ثابت ہو جانے پر اسے سزائے موت دے دی۔ آئلزے کوچ کے خلاف شوہر سے بھی زیادہ مظالم ڈھائے جانے کے ثبوت مل چکے تھے، اس لیے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اسے بھی سزائے موت ہی سنائی جائے گی، مگر نازیوں نے اس پر مقدمہ نہیں چلایا۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر اسے اتحادی فوجیوں نے گرفتار کر کے امریکن ملٹری کورٹ میں پیش کیا تھا، مگر اس نے سزائے موت پر عمل ہونے سے پہلے ہی جیل میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین گرامی، آئلزے کوچ کا آبائی نام آئلزے کولر تھا۔ وہ نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پہلے ایک لائبریری میں کلرک ہوا کرتی تھی۔ نازی پارٹی میں کام کرنے کے دوران اس کی ملاقات ایک فوجی افسر کارل اوٹو کوچ سے ہوئی اور آگے چل کر انہوں نے شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ آئلزے نے شوہر کو قیدیوں پر ظلم کرتے دیکھ کر تحریک حاصل کی اور اس نے پہلے شوقیہ ان قیدیوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا اور پھر اسے ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ قیدیوں کے لیے خوف کی علامت بن گئی اور وہ آنے والے قیدیوں کو اپنے ٹارچر سیل میں گرم چاقو سے اس کے سینہ پر کنندہ کرتی کہ یہاں تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس کے تم مستحق ہو۔ قیدیوں کا آدھا دم تو ادھر ہی نکل جاتا تھا، اس لیے وہ یہ تحریر کنندہ کر کے دن بھر کے لیے انہیں چھوڑ دیتی تاکہ رات کو دوبارہ سے اذیت برداشت کر سکیں۔ اس کے علاوہ آئلزے زندہ قیدیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی بدنام تھی۔ اس کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو نازی جرنیلوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور مقدمات چلائے۔ اس کے خلاف مقدمات مشہور جج کونالڈ آرگن کی عدالت میں پیش کیے گئے تھے، جس نے یہ کہا کہ اس عورت نے قیدیوں کو جس قسم کی خوفناک اذیت دے کے ہلاک کیا ہے، اس قسم کی خوفناک حرکات ہلاکو خان چنگیز خان بھی پیش نہیں کر پائے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔